السلام علیکم۔ ہاں، ایک صحرائی عقاب والے ہیں۔ یہ عالمی جرائم پیشہ گروہ ہے اور اٹلی سے تعلق رکھتا ہے، جبکہ دوسرا ایک ایشیائی ہے۔ ہمیں اس سے زیادہ محتاط رہنے کا کہا گیا تھا۔ ایشیائی دشمن کے ذکر پر میں چونکا۔ میں نے اسے کریدا۔ ایشیائی دشمن کون؟ سہراب نام ہے اس کا۔ سنا ہے وہ بہت طاقتور ہے، کسی دیومالائی داستان کے ہیرو کی طرح۔ بلکہ کہتے ہوئے وہ ایک دم غور سے مجھے گھورنے لگی۔ میرے اوسان خطا ہونے لگے۔ جلد بازی میں شاید مجھ سے کوئی بھول ہو گئی تھی۔ بالکل تمہاری طرح، تمہارا جسم بھی کسی طاقتور ہیرو جیسا ہی نظر آتا ہے۔ اس نے جیسے بات مکمل کی تو میں نے اس کی بات کو ہنسی میں اڑاتے ہوئے کہا، کہیں وہ دشمن میں ہی تو نہیں ہوں؟ تمہیں مجھ سے محتاط رہنا چاہیے۔ بڑا رسک لے کر میں نے اس سے یہ بات کہہ دی تھی۔ مقصد ہنسی مذاق ہی تھا۔ وہ بھی یہی سمجھ کر مترنم انداز میں ہنس پڑی۔ وہ دشمن جو میری طرح کا ہے، کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ میرا مطلب ہے اس کی کوئی تصویر وغیرہ یا اور دوسرے دشمن؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، کسی کو نہیں دیکھا، صرف بتایا گیا ہے، اس نے جواب دیا۔ کس نے بتایا ہے؟ میرے ساتھیوں نے۔ تمہارے ساتھی؟ وہ تو سب مر چکے، میں نے اسے کھولنے کی غرض سے کہا۔ نہیں، اصل ساتھی میرے قبیلے کے لوگ اور ہمارے پڑوسی دوست، ناگا سے تعلق رکھنے والے۔ تو یقیناً تمہارے پاس کوئی وائرلیس سسٹم ہوگا۔ تھا، اب نہیں ہے، وہ تباہ ہو گیا، لیکن ہمیں پہلے سے بتا دیا گیا تھا ان کے بارے میں۔ کہتے ہوئے وہ پہلی بار سنجیدہ ہو کر ذرا دیر خاموش ہونے کے بعد مستفسر ہوئی۔ لیکن تم یہ سب کچھ کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس لیے تاکہ میں جان سکوں کہ آگے ہمیں کن کن لوگوں سے واسطہ پڑنے والا ہے اور اس کی تیاری کر لی جائے، میں نے سکون سے جواب دیا۔ اس کے چہرے پر اوس سی پڑ گئی۔ وہ پھر پہلی والی پریشانی اور تشویش میں مبتلا ہو گئی اور بولی، ہاں لیکن اب تو میرے سارے ساتھی مارے گئے۔ کچھ شاید رامو یا شموں کی غداری کے سبب ہلاک ہوئے اور باقی اس خونی مگرمچھ کا شکار ہو گئے۔ میں اکیلی رہ گئی۔ اب تم ملے ہو، لیکن تم نے تو میری مدد کرنے کا وعدہ کیا ہے نا؟ وہ ایک دم معصوم سی نظر آنے لگی۔ میں مسکرا دیا اور پیار جتانے کی غرض سے اس کے لمبے ریشمی بالوں کی ایک لٹ سے کھیلتے ہوئے محبت بھرے انداز میں بولا، میں اپنے وعدے پر قائم ہوں، لیکن میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ ہم جانے انجانے دشمنوں کے ہاتھوں بے موت نہیں مارے جائیں۔ اس کی پہلے سے تیاری رکھیں۔ کیا تمہارے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے؟ بس ایک شکاری رائفل ہے اور ایک پستول، وہ بولی۔ پستول تو میرے پاس بھی تھا، مگر میں اپنی جیب میں ٹٹولنے لگا، وہ مل گیا۔ میں نے اسے دکھا دیا۔ وہ حیران ہوئی، پہلے اسے میرے لباس کی تلاشی میں نہیں ملا تھا۔ وہ جھینپ کر مسکرا دی۔ کیا کشتی میں سفر کرنا ضروری ہے؟ تھوڑی دیر کے توقف کے بعد میں نے پوچھا۔ میرا مطلب تھا کہ اگر ہم باقی کا سفر خشکی کے راستے کرتے، کیونکہ ہمارے دشمنوں کو ہماری راہ معلوم ہو چکی ہے۔ میری بات پر وہ چند ثانیے کے لیے پرسوچ سی خاموشی میں مستغرق رہی، پھر نفی میں سر ہلا کر بولی، نہیں، ہمارے لیے یہی راستہ محفوظ اور آسان ہے، جو سیدھا ہمیں منزل تک پہنچا سکتا ہے۔ خشکی کے راستے پر بڑی مشکلیں پیش آ سکتی ہیں، پھر مجسمہ کہاں کہاں اٹھائے پھریں گے، سواری کا کیسے بندوبست ہوگا، سرحدیں اور راستوں کی بندش الگ مسئلہ ہوگی۔ اگرچہ سرحدی معاملات اس آبی گزرگاہ میں بھی پڑ سکتے ہیں، مگر خشکی کے مقابلے میں یہ پھر بھی آسان ہے، اس لیے بھی کہ میں ان چھوٹی بڑی آبی گزرگاہوں سے بہت اچھی طرح واقفیت رکھتی ہوں۔ میرے منہ سے پرسوچ انداز میں برآمد ہوا۔ ہمارا سفر جاری رہا۔ شکر تھا کہ پھر دوبارہ اس خونی مگرمچھ سے واسطہ نہیں پڑا، لیکن آگے ایک اور مشکل آن کھڑی ہوئی تھی۔ ایک مقام پر معاون دریا نے ہمیں ایک تیز رو ندی میں دھکیل دیا۔ وہ پہاڑی گزرگاہوں اور کہیں کہیں سے طوفانی آبشاروں کی صورت میں گزر رہی تھی۔ ہمارے ارد گرد کہیں کہیں سرسبز اور زیادہ تر برفانی پہاڑ آن کھڑے ہوئے تھے۔ ایک پورا گھنا جنگل میں نے برف سے ڈھکا ہوا دیکھا۔ تب ہی شینا نے مجھے بتایا کہ ہم اس ندی کی وجہ سے تبت کے سرحدی محافظوں کی نظروں میں آنے سے بچ گئے ہیں۔ اب ہم تسانگپو میں تھے، نیپال بھی کراس کر چکے تھے۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ معاون دریا سے اس طغیانی زدہ ندی میں ہاؤس بوٹ دھکیلنے کا مقصد شینا کا ہی تھا۔ گویا یہ اسی کی دانستہ حرکت تھی، لیکن اب بوٹ کو سنبھالنا دشوار ہو رہا تھا۔ اس مصیبت سے شینا خود پریشان دکھائی دی۔ میں خود کبھی ادھر ڈول رہا تھا اور کبھی ادھر۔ ایک بار بوٹ اچھلی تو میں عرشے سے فرش پر آن گرا۔ شینا ویل روم میں تھی۔ اس نے وہیں سے چلا کر کہا، پریتم، بوائلر روم میں جاؤ، انجن بند کر دو
اور مجسمہ باہر نکال لاؤ۔ نہ جانے اس کا اب کیا ارادہ تھا۔ میں اس وقت روم کے پاس ہی تھا۔ اندر داخل ہو کر بولا، یہ کام تم کر سکتی ہو، مجھے انجن بند کرنا نہیں آئے گا، ویل میں سنبھال لوں گا۔ وہ سمجھدار تھی، اس نے بحث میں وقت ضائع نہیں کیا اور چلی گئی۔ میں نے ویل سنبھال تو لیا مگر سمجھ نہیں آیا کیا کروں۔ ندی دریا سے کم چوڑے پاٹ والی تھی۔ پہلے ہم پانی کے مخالف سمت میں دخانی انجن کے زور سے آرام سے سفر کر رہے تھے، لیکن ندی ہمارے ساتھ رواں دواں تھی، اور اس پر مستزاد یہ کہ اس کا بہاؤ بہت تیز ہی نہیں، کسی حد تک طوفانی بھی تھا۔ وجہ اس کی یہی تھی کہ یہ کوئی بارانی ندی یا نالا تھا جو پہاڑوں، کھالوں اور گھاٹیوں سے گزر رہا تھا، اور کسی مقام پر تو یہ آبشار کی طرح سیدھا نیچے جا رہا تھا۔ چھوٹی ربڑ کی کشتی یا بوٹ کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہوتا شاید، لیکن یہ پوری بڑی ہاؤس بوٹ تھی، کسی وقت بھی چٹان سے ٹکرا کر پاش ہو سکتی تھی، یا پھر اچھل اچھل کر الٹ سکتی تھی۔ شینا انجن بند کر آئی اور ساتھ ہی مجسمہ بھی کندھے پر اٹھا لائی۔ وہ خاصا بھاری معلوم ہوتا تھا کیونکہ شینا اسے دشواری سے اٹھائے ہوئے تھی اور بری طرح ہانپ بھی رہی تھی۔ ویل چھوڑو، میرے ساتھ آؤ جلدی، شینا نے کہا، اور ویل کو ایک جگہ ایڈجسٹ کر کے میں اس کے پیچھے آیا۔ اس نے اسٹور سے مجھے کلہاڑی اور لمبے پھل والا چھرا لانے کو کہا، وہ میں لے آیا۔ اس کے بعد ہم دمبالے میں آ گئے۔ شینا نے مجھے یہ بتا کر لمحہ بھر کو حیران کر دیا کہ اس بوٹ میں ایک ربڑ کی کشتی دمبالے کی بیرونی دیوار سے موٹے رسوں سے بندھی ہوئی ہے۔ پہلے اسے اوپر کھینچ لو، کہتے ہوئے اس نے مجسمہ رکھا۔ اس نے مجھ سے چھرا لیا، میرے پاس کلہاڑی تھی۔ رسے کھولنے کا وقت نہ تھا، ہم نے انہیں کاٹ ڈالا اور رسی اوپر کھینچ لی۔ اسی وقت شینا سامنے دیکھ کر چلائی، پریتم جلدی کرو، آگے یہ ندی نیچے گر رہی ہے، ہماری بوٹ الٹ جائے گی۔ میں اس کی بات سن کر گھبرا گیا۔ سامنے دیکھا تو دنگ رہ گیا۔ شڑ شڑ کرتا تیزی سے بہتا پانی بالکل نیچے کی سمت گر رہا تھا، یوں جیسے کوئی پہاڑی آبشار ہو۔ شینا نے نہ جانے کس طرح مجسمہ ایک رسی کی مدد سے اپنے جسم سے باندھ لیا۔ وہ اس کے وزن سے کافی جھک گئی تھی۔ ساتھ ہی اس نے ربڑ کی کشتی کو تھاما۔ یہی میں نے بھی کیا۔ کشتی کے ساتھ ربڑ پلاسٹک کے چپو نتھی تھے۔ ابھی ہم اسے پانی میں اتارنے کے لیے اٹھا ہی رہے تھے کہ چشمے زدن میں گرتے پانی کی حدت قریب آ گئی۔ شینا کے حلق سے مارے خوف کے چیخ نکل گئی۔ میرے اوسان خطا ہونے لگے۔ ہمیں مزید موقع ہی نہ مل سکا اور اگلے ہی لمحے ہم نے ہاؤس بوٹ کو یوں حرکت کرتے دیکھا جیسے وہ عمودی ہو کر زمین میں دھنسنے والی ہو۔ ہم بوٹ سے کھلونوں کی طرح اچھل کر کئی فٹ نیچے گرنے لگے۔ پانی کی سطح موٹی چوڑی دھار کی طرح ہماری ہم رکاب تھی۔ بوٹ بھی اسی طرح نیچے گرنے لگی۔ ربڑ کی کشتی ہمارے سر پر آ رہی ایک قیامت سی تھی اور بربادی کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اس خطرناک صورتحال پر کلمہ تو ضرور پڑھ ہی لیا تھا۔ پھر زوردار چھپاکے سے ہم نیچے ایک نئی آبی گزرگاہ بناتے ہوئے دریا میں جا گرے۔ ہاؤس بوٹ تو قریبی پہاڑی سے ٹکرا کر پاش ہو گئی۔ ہم پانی میں جا گرے۔ ربڑ کی کشتی ہمارے اوپر آ رہی، لیکن دریا کے چوڑے پاٹ میں گرتے ہی سکون کی کیفیت ہو گئی، کیونکہ دریا نیچے ایک دل فریب اور سرسبز پہاڑی وادی کے درمیان پرسکون روانی کے ساتھ بہہ رہا تھا۔ میں نے اپنے اوسان بحال رکھے اور جلد ہی مجھے اپنے قریب ہی ربڑ کی کشتی الٹی پڑی تیرتی نظر آئی، لیکن شینا غائب تھی۔ تباہ حال ہاؤس بوٹ کے ٹکڑے بکھرے تیرتے نظر آئے۔ مجھے ابتدا میں غوطے لگ رہے تھے، اب میں نے سنبھل کر بوٹ کو تھام لیا تھا اور ادھر ادھر گردن موڑ کر شینا کو آوازیں دے رہا تھا۔ تبھی اچانک مجھے یاد آیا کہ شینا نے وہ بھاری مجسمہ اپنے جسم سے باندھ لیا تھا تاکہ ربڑ کی کشتی میں اسے بآسانی بار کیا جا سکے، مگر بدقسمتی سے اسے موقع ہی نہ مل سکا۔ وہ شاید اسی مجسمے کے زیر بار تہہ آب ہو چکی تھی۔ فی الحال شینا اور مجسمہ دونوں ہی میرے لیے اہم تھے، اس لیے میں نے شینا کو تلاشنے اور اس کی جان بچانے کا ارادہ کرتے ہوئے پانی میں غوطہ لگایا۔ بھاگی بوٹی کی کرامت تھی کہ میں پانی کے اندر بھی کسی حد تک دیکھ سکتا تھا اور حبس دم بھی میرا کافی حد تک طویل ہوتا۔ پانی ندی نالوں کی مکسنگ کی وجہ سے خاصا گدلا ہو رہا تھا، کہیں صاف بھی تھا، نیز آبی پودے اور نباتات کی بہتات بھی نظر آئی، جس سے اندازہ ہوا کہ دریا زیادہ گہرا نہ تھا۔ میں ادھر ادھر گہرائی میں تیرتا شینا کو تلاشتا رہا، مگر وہ مجھے کہیں دکھائی نہ دی۔ یا تو وہ ڈوب کر کسی گہرے آبی گڑھے میں جا گری تھی
یا پھر اندر ہی اندر بہہ کر دور چلی گئی تھی۔ میں مایوس ہو کر ابھی اوپر ہی اٹھنے لگا تھا کہ ایک آبی جھنڈ میں مجھے انسانی ٹانگیں دکھائی دیں۔ میں فوراً لپک کر وہاں پہنچا تو دیکھا شینا پودوں میں پھنسی ہوئی تھی۔ مجسمہ اس کی پشت سے بندھا ہوا تھا۔ وہ خود بے حس و حرکت تھی۔ میں نے لپک کر اسے جا لیا اور اسے مجسمے سمیت اوپر کھینچ کر تیزی سے تیرنا شروع کر دیا۔ ربڑ کی کشتی کسی پیالے کی طرح الٹی پانی کی سطح پر تیر رہی تھی۔ میں نے اسے سیدھا کیا اور پھر اس کے سہارے اوپر آ گیا۔ جلدی جلدی شینا کے جسم سے وہ مجسمہ الگ کیا۔ اس کے پھیپھڑوں سے مخصوص طبی طریقے سے پانی نکالنا تھا، جو پانی میں تیرتی ربڑ کی اس بوٹ میں ممکن نہ تھا۔ اس کے لیے میں جلدی جلدی چپو چلا کر بوٹ کو کنارے پر لایا اور پھر شینا کو زمین پر لٹا کر اس کے سینے پر دونوں ہاتھوں کا دباؤ ڈالا اور پھر اس کا منہ کھول کر آکسیجن دی۔ 2-3 بار یہ عمل دہرایا تو اچانک اس کے ساکت سینے میں بونچال سا آیا اور وہ اوپر کو اٹھا۔ اس کے ساتھ ہی پانی کی دھار اس کے منہ سے برآمد ہوئی اور اس نے تیزی سے سانس لینا شروع کر دیا۔ ذرا دیر بعد اس کی سانسیں بحال ہو گئیں۔ شکر ہے اللہ کا، تمہیں ہوش تو آیا۔ میں نے اس کا حسین چہرہ، جو موت کی قربت سے کملا گیا تھا، سہلاتے ہوئے نرمی سے کہا، تم مرتے مرتے بچی ہو۔ پھر میں نے اسے بتایا کہ کس طرح میں نے اسے مجسمے سمیت پانی کی تہہ سے باہر نکالا تھا۔ وہ اپنی بڑی بڑی پرکشش آنکھوں میں ممنونیت کے چراغ روشن کیے مجھے چند لہجے تکتی رہی اور پھر گھاس اور ریت پر بیٹھے بیٹھے میرے گلے میں باہیں ڈال دی۔ پریتم، تم بہت بہادر ہو اور وفادار بھی۔ لیکن وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ لیکن کیا؟ میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ تم نے ابھی کس کا شکر ادا کیا تھا؟ اللہ کا۔ بے اختیار میرے منہ سے ادا ہوا، حالانکہ میں نے اپنا جو نام بتایا تھا وہ ہندوانہ تھا۔ تم مسلمان ہو؟ اس نے گہری گہری نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ الحمدللہ، میں نے کہا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ یہ جنگلی عورت جانتی تھی کہ مسلمان ہی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، پر تمہارا نام تو ہندوؤں جیسا ہے۔ مسلمانوں کے نام تو عبداللہ، رحیم اور عبد الرحمن جیسے ہوتے ہیں۔ تمہیں یہ سب کیسے پتا؟ تم تو جنگلوں کی رہنے والی لڑکی ہو۔ اس بار میں نے اس سے پوچھا۔ میرے چہرے پر ہلکی مسکراہٹ تھی۔ وہ بھی دھیرے سے مسکرائی اور بولی، اس لیے کہ ہمارے قبیلے کے پڑوس میں جو بستی ہے جس کا میں نے تم سے ذکر بھی کیا تھا، وہاں کچھ مسلمان لوگ آباد ہیں۔ ان میں ایک عمر رسیدہ سا شخص بھی رہتا ہے۔ بستی کے مسلمان اس کی بہت عزت کرتے ہیں، بلکہ اس کا اخلاق اس قدر اچھا ہے کہ کیا ہندو، کیا مسلمان اور عیسائی سب ہی انہیں عزت اور احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ان کا نام رحیم شاہ ہے۔ اس نے وہاں عبادت گاہ بھی بنا رکھی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ شاید مسجد۔ میں نے فوراً اس کا جملہ مکمل کیا۔ ہاں، مسجد۔ وہ ایک دم بولی، اللہ، کیا تمہارا دیوتا ہے کوئی؟ کیا اس کا بھی ہمارے دیوتا بمبورگا کی طرح کوئی مجسمہ ہے؟ اس نے بڑی سادگی سے پوچھا۔ میرا اللہ دیوتاؤں کا بھی خدا ہے، میں نے کہا۔ وہ پوری کائنات اور دنیا میں بسنے والی مخلوقات، بلکہ جو ہماری نظروں سے اوجھل بھی ہیں، وہ ان سب کا مالک و خالق ہے۔ ہم سب کا وہی ایک پالنے والا ہے اور اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ وہ اکیلا ہے۔ اس کی حقیقت جاننے کے لیے کسی پتھر کے بے جان مجسمے کی ضرورت نہیں۔ وہ ہر جگہ مجسم حقیقت کے ساتھ موجود ہے، تمہارے اندر، میرے اندر۔ یہ آسمان، زمین، فضا، یہ درخت، پھل، پودے، ہر جاندار، بدلتے دن رات، بدلتے موسم، ابھرتے سورج اور ڈوبتے چاند، چمکتے ستارے، ہمارا پیدا ہونا، ہمارا مرنا، یہ سب اسی ایک اللہ کی نشانیاں ہی تو ہیں۔ اوہو، تم بھی بالکل اسی بوڑھے رحیم شاہ کی طرح باتیں کرتے ہو، شینا نے ہولے سے مسکرا کر کہا۔ نہ وہ بزرگ غلط کہتے ہیں، نہ میں۔ تم نے اللہ کے بارے میں پوچھا، میں نے تمہیں بتا دیا۔ میرے لہجے میں سنجیدگی تھی۔ دن نکلا ہوا تھا، آسمان نیلا اور شفاف ہو رہا تھا۔ دور قریب برف کی پہاڑیاں اور ان کی برفیلی ڈھلانوں پر موجود سبزہ بہت بھلا نظارہ پیش کر رہا تھا۔ ہر سو ایک گہرے سکوت کی کیفیت تھی۔ ذرا ہی پرے جنوب مشرقی سمت وہی طغیانی کا شور ابھر رہا تھا، جو پہاڑی بلندی سے آبشار کی صورت میں نیچے دریا میں گر رہی تھی۔ میرے اور شینا کے درمیان تھوڑی خاموشی رہی، لیکن میں نے دیکھا وہ قریب رکھے اس بدحیت بمبورگا کے مجسمے کو سوچتی نگاہوں سے تکے جا رہی تھی۔ میں نے اس مجسمے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شینا سے کہا، معاف کرنا شینا، تمہیں شاید میری بات بری لگے، مگر یہ سچ ہے کہ یہ صرف انسانی ہاتھوں سے بنایا ہوا ایک بے جان مجسمہ ہے،
جو حرکت کرنے سے بھی قاصر ہے۔ تم خود سوچو ذرا، اپنے ہی ہاتھوں سے بنایا ہوا مجسمہ بھلا خدا ہو سکتا ہے؟ لیکن ہمارے مذہبی پیشوا کہتے ہیں کہ دیوتا بمبورگا کی روح اس کے اندر آ جاتی ہے اور وہ ہماری باتیں فریادیں سنتا ہے۔ شینا سنجیدگی سے بولی، تمہارا دیوتا بھلا اس قدر محتاج ہے ایک پتھر کے بے جان مجسمے کا، جسے لوگوں کی فریادیں سننے کے لیے ایک پتھر کے مجسمے کی ضرورت پڑتی ہے، ورنہ وہ قاصر رہتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس طرح ہم اسے احترام دیتے ہیں۔ اس نے اپنی دلیل پیش کی جو کافی حد تک ہندوانہ عزم کی پیش روئی کرتی تھی۔ میں نے نرم لہجے میں کہا، احترام دینے کا یہ طریقہ سراسر غلط ہے۔ اس طرح خدا کی توہین ہوتی ہے۔ خدا تو ہر جگہ موجود ہے، اسے کسی مجسمے میں سمانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بس اس پر سچے اور صدقے دل سے ایمان لے آؤ اور اس کی یاد دل و دماغ میں رکھ کر عبادت کرتے رہو۔ تم ہمارے دیوتا بمبورگا کے خلاف ہو؟ شینا نے کچھ شاکی نگاہوں سے میری طرف گھورتے ہوئے پوچھا۔ میں کسی کے خلاف نہیں ہوں، میں نے مسکرا کر کہا۔ ہر کسی کا اپنا اپنا عقیدہ ہے، لیکن جو بات سچ ہے وہ ضرور کہنا چاہیے، خواہ کوئی مانے یا نہ مانے۔ تو کیا تم زبردستی؟ ہرگز نہیں، ہمارے دین اسلام میں جبر نہیں ہے۔ تمہاری باتیں غور کرنے والی ہیں، بالآخر شینا نے کہا، اس لیے کہ تمہارے اندر سچائی، سچی راہ کو تلاش کرنے کی جستجو ہے۔ تم اندھی تقلید کی قائل نہیں لگتی ہو، یہ ایک اچھی بات ہے۔ میں نے کہا، میں کوئی عالم دین تو نہیں ہوں، مجھے زیادہ معلومات نام ہی مجھے زیادہ معلومات ہیں، لیکن ایک مسلمان کی حیثیت سے جس قدر بنیادی باتیں مجھے معلوم تھیں وہ میں نے بتا دیں۔ مزید اگر تم انہی بزرگ رحیم شاہ کے پاس جاتی رہو تو وہ تمہیں اصل خدا کی حقیقت ثبوت کے ساتھ بتا دیں گے، لیکن اس کے لیے دل میں پہلے خدا پر ایمان لانے کا جذبہ موجود ہونا چاہیے۔ شینا نے خاموش ہو کر میری طرف سے منہ موڑ لیا اور ایک بار پھر قریب زمین پر رکھے بمبورگا کے مجسمے کی طرف دیکھنے لگی، پھر کھوئے کھوئے سے اور دھیمے لہجے میں بولی، مجھے بہرحال جو ذمہ داری ملی ہے میں اسے ضرور پورا کروں گی، اور میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ میں نے فوراً کہا۔ وہ میری طرف دیکھ کر پوری تسلی کے ساتھ مسکرائی۔ اس کے بعد میں نے بھی فی الحال مزید کچھ نہیں کہا اور موضوع بدل کر بولا، بھوک اور پیاس ستانے لگی ہے، یہاں ضرور پانی اور شکار مل جانا چاہیے یا پھر جنگلی پھل وغیرہ۔ وہ میری طرف متوجہ ہوئی۔ ہاں، بھوک مجھے بھی لگ رہی ہے، سردی بھی ہو رہی ہے، میرا خیال ہے ہم تسانگ پو کے علاقے میں داخل ہو چکے ہیں۔ تمہیں معلوم ہوگا، میں تو کچھ نہیں جانتا۔ میں نے کہا، ویسے کیا یہاں سرحدی محافظوں کا کوئی خطرہ نہیں؟ وہ خطرہ ہماری بوٹ کی قربانی نے ٹال دیا ہے، وہ بولی۔ میں سمجھا۔ میں نے اپنے سر کو اثباتی جنبش دی۔ اس کے بعد میں اٹھ کھڑا ہوا اور ارد گرد کا جائزہ لیا۔ شینا نے اپنے لباس کے اندر سے کھال کے کسی تھیلے میں لپٹی ہوئی اشیاء نکالیں اور گھاس والی زمین پر پھیلا دیں۔ ان میں نقشہ اور نہ جانے کیا علم غلم تھا۔ وہ اس پر جھک گئی۔ میں پانی کا چشمہ تلاشنے لگا تو شینا نے بتایا کہ دریا کا پانی قابل استعمال ہے، لیکن جب میں نے دیکھا تو وہ کچھ گدلا محسوس ہوا۔ میرا دل نہیں کیا اور میں ایک قریبی پہاڑی جھرنے کی طرف بڑھ گیا۔ پہلے تو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کی اوک بنا کر پیا، پھر پانی مجھے اس قدر ٹھنڈا اور میٹھا لگا کہ بے اختیار میں نے اپنا منہ آگے کر لیا اور خوب جی بھر کر پانی پیا۔ تھوڑی دیر بعد شینا نے بھی دیکھا دیکھی میری تقلید کر ڈالی۔ میں جنگلی پھل تلاشنے لگا۔ ایک جگہ مجھے سرخ انگوروں کے خوشے درخت سے جھولتے نظر آئے، ان کے درمیان سیاہ انگور بھی تھے۔ میں بڑی رغبت سے انہیں چٹ کرنے لگا۔ شینا بھی میرے ساتھ یہی کچھ کرتی رہی، بلکہ وہ ایک خاص قسم کا زرد پودا بھی نچوڑ کر کھائے جا رہی تھی۔ پہلے منہ سے لگا کر اس کا رس پیتی، اس کے بعد گودا چٹ کر جاتی۔ میں یکٹک اسے تکتا رہا تو اس نے 2-3 بڑے زرد پھول میری جانب پھینکے، جنہیں میں نے کیچ تو کر لیے لیکن کھائے نہیں۔ یہ کیا بلا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس میں دانت گاڑ کر رس پی لو، یہ یہاں کا املوک ہے، وہ ہنس کر بولی۔ بے اختیار میرے منہ سے نکلا اور میں نے بھی کھانا شروع کیا۔ تھوڑی دیر بعد ہم گھاس پر بیٹھ گئے۔ ہمارے ارد گرد جنگل پار برفیلی پہاڑیوں کی چوٹیاں استادہ تھیں۔ گھنا جنگل تھا، کہیں برف سے ڈھکا ہوا اور کہیں سبز۔ یہ پوری وادی تھی۔ شینا نے بتایا کہ ہم شام کو روانہ ہو جائیں گے، کیونکہ ہم اس وقت نیپال، تبت اور آسام کے چوہدہ کے مقام پر ہیں، اور اس بہتے دریا کے ذریعے ہم صبح تک آسام کی ایک غیر معروف
آپ بھی گزرگاہ میں داخل ہو جائیں گے۔ وہاں سے پیلی گھاٹ صرف ایک روز کی مسافت پر ہوگا۔ سچی بات یہی تھی کہ میرا دل اس دل فریب قطع اراضی پر آج رات گزارنے کا تھا۔ مجھے گوشت کی طلب ہو رہی تھی۔ میرا ارادہ کسی جنگلی جانور کو شکار کر کے بھون کر کھانے کا تھا۔ کیا بات ہے، تم آگے نہیں جانا چاہتے؟ شینا نے مجھے خاموش اور سوچتا پا کر پوچھا۔ نہیں، ایسی بات تو نہیں، لیکن میرا شکار کھانے کو جی چاہ رہا ہے۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ میں بے تاثر نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے کھلے دہن سے موتیوں جیسے دانت لڑیوں کی صورت بڑے بھلے معلوم ہوئے۔ تم ہنسی کیوں؟ اس لیے کہ میرا بھی یہی دل چاہ رہا ہے، وہ بولی۔ انسان خواہ کتنا ہی پھل فروٹ کھا لے، مگر جب تک گوشت نہ کھائے معدے کی تسلی نہیں ہوتی۔ شام جھکنے لگی، سرد ہوائیں چلنا شروع ہو گئیں۔ موسم شاید خرابی کی جانب گامزن ہونے لگا تھا۔ سردی بڑھنے لگی تھی۔ ایک قریبی پہاڑی چشمے کو دیکھ کر میں خدا کی قدرت کا مزید قائل ہو گیا۔ اس برف زار میں بنا یہ قدرتی چشمہ جس کے پانی کی سطح سے بھاپ کا دھواں سا اٹھتا نظر آیا، اسے چھوا تو میں حیران رہ گیا۔ اس کا پانی ٹھنڈا یا سرد نہیں تھا، بلکہ گرم تھا۔ میں اور شینا اس میں نہائے۔ اس کے بعد شینا کو شاید کوئی شکار نظر آیا۔ وہ اپنا چھرا لیے اس طرف کو لپکی۔ میں بھی کلہاڑا لیے اس کے پیچھے ہو لیا، لیکن جلد ہی میں نے اسے شکار پر چھرا پھینکنے سے روک دیا۔ شینا نے حیرانی سے میری طرف دیکھا۔ وہ ایک کوموڈور ڈریگن ٹائپ کا بڑی جسامت والا چھپکلا تھا۔ اس کی سانپ جیسی زبان باہر کو لپ لپا رہی تھی۔ کیوں؟ وہ بولی۔ یہ حرام جانور ہے، جانے دو اسے۔ حرام کیا ہوتا ہے؟ اس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہوتا، اس سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، میں نے کہا۔ جلد ہی مجھے ایک شاندار جسامت کا باراسنگا نظر آ گیا۔ وہ دیکھو، ایک شاندار شکار۔ اس کا گوشت لذیذ اور طاقتور ہے، آؤ اسے شکار کرتے ہیں۔ میں نے باراسنگے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شینا سے کہا۔ شینا بھی اس طرف متوجہ ہو گئی۔ پھر ہم دو مختلف سمتوں سے اس کی جانب دبے پاؤں بڑھنے لگے۔ باراسنگے کی شان دیکھ کر میں متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ خدا کی قدرت تھی۔ حلال گوشت دیکھ کر میرے معدے کی اشتہا بڑھ گئی۔ میں نے ہر صورت اسے شکار کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ باراسنگا ہلکے براؤن رنگ کا اور قداور تھا۔ اس نے بڑی شان سے اپنے بڑے بڑے سینگوں والا سر اٹھا رکھا تھا، جو کسی تاج کی طرح اس کے سر پر سجا محسوس ہوتا۔ اس کے جسم پر کہیں کہیں بالوں کے روئیں جیسے سرد ہوا میں لہرا رہے تھے۔ بڑی بڑی روشن کالی اور ابرواں آنکھیں، چمکتا ہوا صحت مند بدن۔ میں نے کسی شکاری داستان میں پڑھا تھا کہ باراسنگا بہادر جانور ہوتا ہے۔ وہ ڈرتا نہیں، نہ ہی خطرہ دیکھ کر بھاگتا ہے، بلکہ بس اوقات تو شیر جیسے درندے کے سامنے بھی ڈٹ جاتا ہے۔ تاہم اس میں اتنی عقل ہوتی ہے کہ دور سے خطرہ بھانپ کر وہ محض اپنی جگہ بدل لیتا ہے۔ ادھر شینا نے اس کے قریب پہنچتے ہی جنگلی انداز میں چیخ مار کر اس پر حملہ کر دیا۔ میں جو بھی باراسنگے پر حملہ کرنے کے لیے پر تول ہی رہا تھا، یہ دیکھ کر چند لمحے کو مبہوت سا رہ گیا۔ شینا کی للکار نما چیخ پر باراسنگا بری طرح بدکا تھا، مگر بھاگا نہیں، بلکہ گھوم کر وہ شینا کے مقابلے پر آ گیا۔ شینا نے چھرے سمیت اس کی صحت مند پشت پر جست لگائی تاکہ اس کے پیٹ یا پہلو میں چھرے کا تیز پھل اتار کر چیرا لگا سکے، مگر باراسنگے نے وہیں کھڑے کھڑے تیزی سے اپنی جگہ بدل لی اور بدقسمتی سے شینا اس کی پشت کی بجائے اس کے نوکیلے سینگوں پر جا پڑی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے باراسنگے نے اسے اپنے سینگوں کے بڑے سے تاج میں رکھ کر اسے کسی کھلونے کی طرح دور اچھال دیا۔ شینا کے حلق سے برآمد ہونے والی چیخ بڑی لرزہ خیز تھی۔ وہ شاید کہیں دور برفیلی ڈھلان یا کھڈ میں جا پڑی تھی۔ میں تب تک باراسنگے کے قریب آ چکا تھا۔ یکلخت وہ مجھے چیلنج کرتا محسوس ہوا، اور یہی وہ وقت تھا جب میرے اندر کا جنگ باز بیدار ہو گیا۔ میرے شکار کی طلب جاتی رہی، مگر جنگ اور اپنی ساتھی کا انتقام لینے کا جذبہ غالب آ گیا۔ میں نے کلہاڑا طاق کر اس پر پھینکا۔ بے شک قدرت نے باراسنگے کو سینگوں کا اتنا بڑا تاج یوں ہی نہیں عطا کیا، وہ اس سے اپنا دفاع، بچاؤ اور بوقت ضرورت ہتھیار کے طور پر بھی کام لینا جانتا ہے۔ میرا پھینکا ہوا کلہاڑا اس کے سینگوں میں جا پھنسا۔ اس نے اپنے سر کے ایک زبردست جھٹکے سے اچھالا۔ کلہاڑا میری طرف اڑا چلا آنے لگا۔ میں اگر بر وقت نیچے نہ گر جاتا تو وہ یقیناً مجھے ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتا تھا۔ ایک لمحے کو تو میرا دل ہی بیٹھ گیا تھا، اگلے ہی لمحے میرے اندر جوش کا طوفان سا اٹھا اور میں اس کی جانب لپکا۔
اس نے پھر سینگ میرے آگے کر دیے۔ میں نے شینا والی بیوقوفی نہیں کی، بلکہ اس کے قریب پہنچتے ہی دونوں ہاتھوں سے اس کے سینگوں کو دبوچ لیا اور اس کے زور پر اپنے بدن کو پوری طاقت لگا کر اس کی گردن اس کے پہلو کی جانب موڑتا چلا گیا، یہاں تک کہ اسے نیچے گرا دیا اور اس کے اصل دو سینگوں کو، جس پر دیگر دوسرے سینگ ابھرے ہوئے تھے، انہیں دونوں ہاتھوں سے زور لگا کر اس طرح چیر دیا کہ بارہ سنگے کا اوپری سمت سے ہی سر کھل گیا۔ وہ ڈکرانے اور چلانے لگا۔ میں نے اسے تڑپتا چھوڑا اور دوڑ کر قریب پڑا کلہاڑا اٹھا لایا اور اس کی گردن پر وار کیا۔ اس کے حلق سے آخری ڈکراہٹ بلند ہوئی اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اس کی کٹی گردن سے بل خون بہتا چھوڑ کر میں کلہاڑا اسی کے تڑپتے جسم کے قریب پھینک کر اس طرف دوڑا جدھر بارہ سنگے نے شینا کو اپنے سینگوں سے اچھالا تھا۔ وہ ایک کھڈ میں پڑی کراہ رہی تھی۔ میں جلدی سے اندر کودا اور اس کے زخم کا جائزہ لیا تو دنگ رہ گیا۔ اس کے پہلو کو بارہ سنگے کے سینگوں نے خاصا پھاڑ ڈالا تھا اور وہاں سے اس کے خون آلود اعضاء نظر آنے لگ گئے تھے۔ شینا جیسی اس جنگلی حسینہ کا یہ عبرتناک حشر مجھے دکھی کر گیا۔ وہ نیم جاں اور نیم مردہ آنکھوں سے میری طرف گردن بمشکل گھما کر دیکھنے لگی۔ میں نے اسے حوصلہ دیا، پھر اس کے چرے ہوئے پہلو پر آہستگی سے ہاتھ کا دباؤ ڈال کر اسے اندر کیا، پھر جلدی اپنی جیکٹ اتاری، اندر سے شرٹ بھی اتار کر اسے پھاڑ کر جیسے تیسے پٹی کی شکل دینے کے بعد اسے زخمی پہلو پر اچھی طرح باندھ دیا کہ خون کا جریان کم سے کم ہو، مگر یہ حتمی علاج نہ تھا، ایک عارضی ابتدائی طبی امداد کی کوشش تھی۔ تم باہر آ سکتی ہو، میں سہارا دیتا ہوں، میں نے کہا۔ نہیں، مجھے ہلانا مت، حرکت میری اذیت کو بڑھا دیتی ہے۔ وہ کر رہی، میں نے ہونٹ بینچ لیے۔ شینا کا حسین چہرہ کملا گیا تھا، آنکھوں میں مردنی اترنے لگی تھی، اس پر غشی طاری ہو رہی تھی۔ شاید اس کا کوئی اندرونی عضو، شاید جگر متاثر ہوا تھا۔ میری سمجھ میں کچھ اور نہ آ سکا کہ میں اس کی جان بچانے کے لیے اور کیا کروں کہ اچانک ایک آواز پر میں چونکا۔ میں فوراً کھڈ سے باہر آیا تو سامنے دیکھ کر بری طرح چونک گیا۔ میں نے دو افراد کو سمور کی کھالوں میں ملبوس دیکھا جو میرے شکار پر قبضہ جمانے کی فکر میں تھے۔ وہ برف میں اٹے ہوئے تھے، سروں پر جانور کی کھال کے ٹوپ تھے۔ ایک درمیانے قد کا تھا، دوسرے کا قد اس سے ہلکا تھا۔ آخر الذکر نے برف میں پھسلنے والی سلیج قسم کی ہتھ گاڑی کی رسی تھام رکھی تھی اور دوسرا اس کا ساتھی بارہ سنگے کو اس تختے والی سلیج پر لادنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اول الذکر فرد کے کندھے سے مجھے ایک رائفل بھی جھولتی نظر آئی۔ میں نے انہیں آواز لگائی، وہ دونوں چونک کر میری طرف متوجہ ہوئے تو میں چونک پڑا۔ چھوٹے قد والی عورت تھی اور دوسرا اس کا مرد ساتھی۔ مجھے یہ کوئی اسکیمو قسم کے لوگ محسوس ہوئے، حالانکہ اسکیمو قطب جنوبی یا آئس لینڈ اور گرین لینڈ کے باشندے گردانے جاتے ہیں، مگر یہ بھی مجھے انہی کی طرح کے محسوس ہوئے، یعنی برفانی علاقوں کے قبائلی باشندے وغیرہ۔ میں ان کے قریب گیا اور ہیلو کہا۔ مرد نے بھی مجھ سے کچھ کہا، میں شاید اس کی زبان نہ سمجھ سکا تو میں نے انگریزی کا سہارا لیا۔ وہ بھی ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں بات کرنے لگا، پوچھا کہ میں کون ہوں وغیرہ۔ تب میں نے اسے بتایا کہ میری ایک ساتھی پاس کھڈ میں شدید زخمی حالت میں پڑی ہے اور اسے مدد کی ضرورت ہے۔ ساتھ ہی میں نے یہ بھی بتایا کہ اس بارہ سنگے کا شکار کرنے کے دوران یہ حادثہ پیش آیا تھا۔ وہ دونوں شاید تبتی میاں بیوی تھے۔ ان کے چہرے منگولوں کی طرح گول، بدن گھٹے ہوئے اور آنکھیں بھی چھوٹی اور گول تھیں۔ بہرحال دونوں بھلے مانس ثابت ہوئے اور فوراً شکار اور ہتھ گاڑی چھوڑ کر میرے ساتھ کھڈ کی طرف ہو لیے۔ مرد نے اندر اتر کر شینا کے زخم کو دیکھا، پھر اپنی بیوی سے کچھ کہا۔ وہ فوراً پلٹ کر دوڑی اور ہتھ گاڑی کھینچ لائی۔ اس کے بعد بڑے طریقے سے اس نے مرد کے اشارے پر وہ گاڑی کھڈ کے اندر اتاری، پھر دونوں نے مل کر زخمی شینا کو آہستگی سے تھام کر ہتھ گاڑی پر لٹا دیا، پھر اسے باہر لے آئے۔ عورت نے مجھے ایک رسی کا گچھا دیا اور کہا کہ میں بارہ سنگے کے جسم کو باندھ کر رسی کی مدد سے کھینچتا رہوں۔ میں نے ایسا ہی کیا اور پھر ہم ایک طرف کو چل پڑے۔ بوٹ وہیں میں نے دریا کنارے گھنی جھاڑیوں اور درختوں کے ساتھ باندھ دی تھی، جبکہ مجسمے کو بھی وہیں کہیں گھڑے میں ڈھانپ کر چھپا دیا۔ ہم چلتے رہے۔ شینا نیم بے ہوشی کی حالت میں کبھی زور سے کراہ اٹھتی۔ اسی وقت برف باری شروع ہو گئی، سرد اور کاٹدار ہوائیں بھی چلنے لگیں۔ یہ موسم کسی طوفان کا پتہ دیتا محسوس ہونے لگا۔ تقریباً نصف میل کے بعد برف سے ڈھکے ہوئے جنگل میں ہم ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں ڈھلوانی چھت کی کمین گاہ سی نظر آئی۔ یہ لکڑی کا مکان تھا جو تقریباً سارا برف سے ڈھکا ہوا نظر آیا۔
اس کے عقب میں گھنے درختوں کا جنگل سا بنا ہوا تھا، دائیں بائیں برف سے ڈھکی ہوئی جھاڑیاں اور سامنے کے رخ پر کھلا سا میدان تھا۔ اس کی محرابی کھڑکیوں سے روشنی آ رہی تھی، چوکھٹ پر بھی ایک آدم گزار محرابی دروازہ بنا ہوا تھا۔ مکان کی مشرقی دیوار پر ایک بڑے سے چوبی چھجے تلے چھکڑا دکھائی دیا، پاس ہی ایک خچر بندھا ہوا تھا اور سردی اور برف سے بچنے کے لیے اس پر موٹا سا کپڑا ڈالا ہوا تھا۔ ہم قریب پہنچ کر رک گئے۔ اس کے بعد شینا کو ہاتھ گاڑی سے اتارا گیا، اندر کتے کے بھونکنے کی آواز آئی۔ شینا مکمل طور پر بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس کے پہلو والی جگہ پر جہاں میں نے اپنی شرٹ پھاڑ کر پٹی باندھ دی تھی وہ خون سے تربتر ہو رہی تھی۔ مجھے تشویش لاحق ہونے لگی۔ ہم اندر آ گئے۔ ایک چھوٹے بالوں والا کتا مجھے دیکھ کر بھونکنے لگا۔ سامنے آئل کی لالٹین نما دو بڑے چراغ روشن تھے۔ درمیان میں ایک قدرے بڑی سی میز تھی، اس پر ایک 7-8 سالہ بچہ بیٹھا باؤل میں چمچہ ڈالے سوپ پینے میں مگن تھا۔ ایک اس سے 2-3 سالہ چھوٹی بچی اندر کمرے سے باہر نکل آئی اور مجھے معصومانہ حیرت سے تکنے لگی۔ مکان اندر سے گرم تھا کیونکہ پاس ہی آتش دان سلگ رہا تھا۔ عورت نے کتے کو خاموش کروایا تو وہ آتش دان کے قریب جا کر اپنے دونوں اگلے پیروں میں تھوتنا ڈال کر لیٹ گیا۔ مرد اور عورت نے اپنی کھالوں کا کوٹ نما لباس اتارا۔ شینا کو آتش دان کے قریب زمین پر موٹی سی بچھی ایک چادر پر لٹا دیا۔ عورت جلدی سے گرم پانی لے آئی اور ایک ڈبہ بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ ڈبہ کھولا تو اس میں مجھے انواع و اقسام کی جڑی بوٹیاں اور دواؤں کی شیشیاں رکھی نظر آئیں۔ مجھے اب شینا کے بچ جانے کی کچھ امید ہوئی۔ وہ دونوں میاں بیوی اس کے علاج میں جت گئے۔ پٹی کھول دی گئی۔ عورت نے ایک پیالے میں جلدی جلدی کچھ دواؤں کا لیپ بنایا اور اپنے مرد کو دیا۔ وہ نہایت احتیاط اور مہارت سے لیپ شینا کے زخم میں ملنے لگا۔ اس کے بعد عورت نے اسے ایک شیشے کا جار سا تھما دیا۔ مرد نے اس کے اندر سے سٹچ لگانے والی مخصوص قسم کی نیڈل اور تھریڈ نکالا۔ پھر اس نے شینا کے چرے ہوئے پہلو کو سینا شروع کر دیا۔ میں ایک گہری سانس لے کر خدا کا شکر بجا لایا اور ساتھ ہی دل میں اس برفانی جوڑے کو بھی دعا دی جنہیں اللہ نے گویا رحمت کا فرشتہ بنا کر یہاں بھیجا تھا۔ تھوڑی دیر بعد عورت نے شینا کو ہوش میں لا کر دھیرے دھیرے سوپ پلایا۔ شینا کی حالت قدرے بہتر ہوئی تو مرد تھکے تھکے انداز میں اٹھ کھڑا ہوا۔ عورت شینا کے پاس ہی بیٹھی رہی۔ میں کھڑا ہوا تھا۔ مرد نے مسکرا کر مجھے دیکھا اور اشارے سے میز پر بیٹھنے کا کہا اور خود بھی میرے ساتھ والی کرسی پر براجمان ہو گیا۔ میرا نام میوخ ہے، یہ میری بیوی سوبی۔ ہم اپنے 2 بچوں کے ساتھ یہاں رہتے ہیں۔ تم کون ہو اور یہاں کیسے آ پھنسے؟ میں نے بھی مسکرا کر اسے اپنا اور شینا کا نام بتایا، پھر اس کا اور اس کی بیوی کا تہہ دل سے شکریہ کہنے کے بعد یہی بتایا کہ ہم دونوں ایک ہاؤس بوٹ میں تھے جو کسی حادثے کا شکار ہوئی اور ہم تیرتے ہوئے یہاں آ گئے وغیرہ۔ پھر آخر میں اس سے میں نے پوچھا، مہربان دوست، کیا تم بتا سکتے ہو کہ یہ کون سی جگہ ہے اور ہم اس وقت کہاں ہیں؟ یہ تبت کے قصبے تسانگپو کا آخری سرحدی علاقہ ہے۔ یہاں سے صرف 3 کلومیٹر کے فاصلے سے بھوٹان کا علاقہ پناکھا شروع ہو جاتا ہے۔ اس نے بتاتے ہوئے لمحہ بھر کو توقف کیا، پھر پوچھا، تم لوگوں کی منزل کون سی ہے؟ میں نے کہا، ہم آبی گزرگاہوں کے ذریعے بنگلہ دیش کی جانب گامزن تھے۔ وہاں پیلی گھاٹ ہماری آخری منزل تھی۔ اوہو، لیکن تم اس آبی گزرگاہ سے دور ہو چکے ہو کیونکہ یہ دریا جو تسانگپو کے بیچ سے گزر رہا ہے برہم پترا میں جا کر گرتا ہے۔ اس سے اور کوئی آبی گزرگاہ یا معاون دریا نہیں نکلتا جو تمہیں تمہاری مطلوبہ منزل تک پہنچا سکے۔ مسٹر میوخ، تمہارا کہنا درست ہے، میں نے کہا۔ میں نے بتایا نا کہ ہم حادثاتی طور پر اس دریا میں آن گرے تھے کیونکہ جس دریا پر ہماری ہاؤس بوٹ تھی اس سے ہم ہٹ گئے تھے۔ بوٹ تباہ ہو گئی اور ہم دونوں تیرتے ہوئے ایک قدرتی پہاڑی نالے میں جا گرے جو آگے ایک آبشار کی صورت میں اسی دریا پر گرتا تھا۔ خدا تم پر رحم کرے، یہ بہت عجیب و غریب علاقہ ہے، میوخ بولا۔ ایک طرف دریاؤں اور خطرناک آبی گزرگاہوں کا جال ہے تو دوسری طرف گھنے جنگل، پہاڑیاں اور برف ہے۔ میری ساتھی شینا کا بھی یہی خیال ہے، میں نے مسکرا کر کہا۔ اس کے مطابق دراصل ہم ایک ایسے چوہدہ میں ہیں جہاں بھارت سمیت تبت، نیپال، آسام، بھوٹان اور کسی حد تک بنگلہ دیش کی سرحدیں بھی ملتی ہیں۔ ہاں، پناکھا سے آگے سکم ہے اور دارالجلنگ ہے۔ وہ بولا، تم لوگ ضرور شاید پہلے اپنی ہاؤس بوٹ میں دریائے برہم پترا کے ایک معاون دریا بیاسی میں سفر کر رہے ہوگے۔ بالکل یہی نام ہے اس دریا کا۔ پریشانی کے سبب میرے ذہن سے نکل گیا تھا۔
میں نے جھنپی ہوئی مسکراہٹ تلے اس مہربان آدمی سے کہا، اور پھر شینا سے متعلق استفسار کیا۔ میری ساتھی اب ٹھیک تو ہے نا؟ میرا مطلب ہے اس کی حالت اب خطرے سے باہر ہے۔ اس نے فوراً تشفی آمیز انداز میں کہا، لیکن زخم گہرا ہے، اسے کافی دن بیڈ ریسٹ کرنا پڑے گا۔ اسی وقت اس کی چھوٹی بچی پوپو پوپو کہتی ہوئی اپنے باپ کے قریب آ گئی۔ بڑی پیاری گڑیا سی بچی تھی، چھوٹی چھوٹی گول آنکھیں، گورا رنگ، پونی میں بندھے سنہری بال۔ وہ میری طرف معصومانہ مسکراہٹ سے دیکھنے لگی تو میں نے پیار سے اس کے نرم گال کو ہلکے سے تھپتھپا دیا۔ بس یہی دو بچے اور بیوی میری کل کائنات ہیں۔ میوخ اسے پیار سے گود میں بٹھاتے ہوئے بولا، اس کا نام چونی ہے، اس سے چند سال بڑا بیٹا پوپا ہے۔ لیکن وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ لیکن کیا؟ بے اختیار میں نے پوچھا۔ کچھ دنوں سے یہاں شردی آئے ہوئے ہیں، انہوں نے ہمارا سکون برباد کر ڈالا ہے۔ شردھی؟ یہ کون ہیں؟ میں نے الجھ کر پوچھا۔ تبتی زبان میں شردھی ہم اجنبیوں کو کہتے ہیں، وہ جواب میں بولا۔ پھر تو میں اور میری ساتھی بھی شردھی ہوئے۔ میں مسکرایا۔ نہیں، تم شلوک ہو، یعنی مہمان۔ شردھی وہ ہوتے ہیں جو ایک تو زبردستی علاقے میں گھسے چلے آتے ہیں اور یہاں بستی کے لوگوں سے بدماشیاں بھی کرتے ہیں۔ وہ بتانے لگا، اس کے چہرے پر برہمی کے آثار اود کر آئے تھے۔ یہاں بھی وہ آئے تھے، زبردستی ہم پر حکم چلاتے ہیں اور خدمت کرواتے ہیں، ہمارے کھانے پینے کی چیزیں بھی چھین کر لے جاتے ہیں۔ مجھے تو یہاں تم لوگوں کے سوا آس پاس کوئی نظر نہیں آیا۔ قصبہ قریب ہی ہے، ہم ذرا دور ہیں، وہ شردھی بھی ادھر ہی خیمہ ڈالے ہوئے ہیں۔ تم نے ان کی شکایت پولیس سے نہیں کی؟ شہر یہاں سے بہت دور ہے، قصبے میں پولیس برائے نام آتی جاتی ہے، کوئی شکاری پارٹی ہوگی، میں نے خیال ظاہر کیا۔ نہیں، یہ لوگ مجھے کوئی چھٹے ہوئے بدماش یا خطرناک مجرم لگتے ہیں، وہ بولا۔ آپس میں عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں۔ ایک روز یہ لوگ باہر بیٹھے کافی پی رہے تھے، ان کی باتیں میں نے سنی تھیں۔ یہ لوگ کسی مجسمے کی تلاش میں ہیں، عجیب سا نام تھا، بمبورگا۔ بے اختیار جیسے میرے منہ سے سکتے کسی کیفیت میں برآمد ہوا۔ بالکل یہی، میوخ ایک دم بولا۔ اسی وقت باہر کچھ لوگوں کی آوازیں آنے لگیں، ہم دونوں چونک پڑے۔ میوخ مجسمے کے معاملے سے الجھ گیا تھا، اسے نام یاد نہیں آ رہا تھا۔ میں نے بے اختیار نام لیا بمبورگا تو وہ چونک گیا۔ بمبورگا پلس بدماشوں کا ٹولہ پلس صحرائی عقاب، متوقع نتیجہ ظاہر تھا۔ یہ اس ٹولے کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا جنہیں میں بلف کیے ہوئے تھا اور جن کی نائب لیڈی لارا سے میری بات چیت رہی تھی، اگرچہ میں اس سے لاسل کی گفتگو کے دوران نہایت چالاکی سے ان کی تبت کے ایک سرحدی علاقے تسانگ پو میں موجودگی معلوم کر چکا تھا، لیکن مجھے یقین نہ تھا کہ اس طرح اچانک ان سے سامنا ہو جائے گا۔ یوں اگرچہ میرے پاس رامو والا ترپ کا پتہ تھا، یہ کارڈ میں کھیل سکتا تھا، لیکن پھر شینا کا جواز پیش کرنا پڑتا۔ وہ ان کے سخت مخالف دشمن گروپ سے تھی، تاہم یہ ضروری بھی نہیں تھا کہ وہ اسے دشمن کی حیثیت سے پہچانتے ہوں۔ رامو نے کچھ بتا رکھا ہو تو اور بات تھی۔ بہرکیف زیادہ سوچنے کا وقت نہ رہا تھا، کیونکہ ان کے زور زور سے باتیں کرنے اور بدمست کہکہوں کی آوازیں قریب آ چکی تھیں۔ وہ پھر یہاں گلگپاڑا کرنے آ گئے تھے، لہٰذا چند ثانیے تو جھونپڑی کے محدود ماحول میں یکایک خاموشی طاری ہو گئی۔ اس کے بعد ایک دھماکے سے دروازہ کھلا، یکلخت میرے اعصاب تن گئے۔ میوخ کی بیوی سوبی متوحش ہو گئی، اس کے دونوں معصوم بچے بھی ڈر کر اس سے چپک گئے تھے، اور ماں کے عقب سے خوف بھری آنکھوں کے ساتھ دروازے پر کھڑے ان چاروں مشٹنڈے بدماشوں کو تکتے اور سمٹتے جاتے۔ میوخ بیچارہ پہلے ہی پریشان تھا، ان کا پالتو کتا ایک بار بھونک کر خاموش ہو رہا۔ ان چاروں میں ایک دراز قامت اور بھرے بھرے جسم کی گوری عورت بھی تھی، خاصی پرکشش لیکن دبنگ۔ اس کے سنہری بالوں پر پی کیپ تھی اور ارد گرد پھیلی بالوں کی لٹوں سے سفید برف چپکی ہوئی تھی۔ آنکھیں نیلی اور ان میں خاص قسم کی شکاری چمک ہلکورے لیتی محسوس ہوئی۔ بالخصوص مجھ پر نگاہ پڑتے ہی یہ چمک اور گہری ہو چلی تھی۔ اس چمک میں مجھے مکاری کا عنصر غالب محسوس ہوا۔ چہرے کی گوری رنگت میں سرخی کا امتزاج اسے خاصا پرکشش بنائے ہوئے تھا۔ اس نے چست مگر گرم لباس زیب تن کر رکھا تھا اور اس پر بھی برف کے ان گنت ذرات نظر آئے۔ اس کی شخصیت میں حسن کے ساتھ دبدبا نمایاں تھا۔ مجھے یہ لیڈی لارا لگی، باقی اس کے تین مرد ساتھی بھی اسی طرح کے دکھائی دیے۔ ان کی آنکھوں سے ہی نہیں، چہروں سے بھی صفاقی ہویدا تھی۔
مجھے بھی وہ چونک کر گھور گھور کر دیکھنے لگے۔ ان کے پاس اسلحے کی جھلک نظر آئی تھی۔ انہوں نے سامنے کی دیوار والے آتش دان کے سامنے شینا کو نیم بے ہوشی کے عالم میں لیٹے دیکھ کر بھویں سکیڑیں۔ ان تینوں میں ایک نسبتاً ہٹا کٹا اور دراز قامت تھا۔ اس کا سر سامنے کی طرف سے گنجا تھا، پیچھے بال گدی سے نیچے تک جھول رہے تھے۔ اس کے چہرے سے بے حسی اور آنکھوں سے درندگی واضح تھی۔ پہلی نظر میں اس پر کسی قصاب کا ہی گمان محسوس ہوتا تھا۔ سب سے زیادہ بدحیت اس کا تھوتنا تھا، جیسے کوئی پلا ہوا وحشی سور ہو۔ وہ لیڈی لارا کے بالکل ساتھ ہی کھڑا تھا، باقی دو ان کے دائیں بائیں۔ کون ہو تم؟ عورت نے پہلے مجھ پر ایک بھرپور نگاہ ڈالنے کے بعد خاصے دبدبے سے پوچھا۔ اس کی کشادہ نیلی آنکھیں ہنوز میرا جائزہ لینے میں مشغول رہیں۔ اس کی آواز اور مخصوص لہجے نے اس بات کی تصدیق کر ڈالی تھی کہ یہی عالمی کریمنل گینگ کے سربراہ البرٹ رمنڈو کی نائب لیڈی لارا تھی، جس سے میں لاسل کی رابطہ کر چکا تھا۔ اب مجھے ڈر ہوا کہ میری آواز اور لہجے سے وہ مجھے بھی رامو کے نام نہاد ساتھی شیان کی حیثیت سے نہ پہچان لے۔ پل کے پل میں فیصلہ کر چکا تھا کہ ان مخدوش حالات میں مجھے کیا کردار نبھانا چاہیے۔ میرا نام شیان ہے، تم لوگ، میں نے اسپاٹ لہجے میں کہا، اور اگلے ہی لمحے گوری حسینہ کے چہرے پر حیرت کے آثار نمودار ہوئے، جن میں کچھ غیر یقینی کا عنصر بھی غالب نظر آیا۔ واضح طور پر اس کے ساتھ کھڑا کسائی نما آدھے سر کا گنجا بھی چونکا۔ کیا تم وہی شیان ہو، رامو کے ساتھی؟ لیڈی لارا نے پوچھا تو اب میرے چونکنے اور حیرت ظاہر کرنے کی باری تھی۔ اوہ یو لیڈی لارا، میرا لہجہ مستفسرانہ تھا۔ گفتگو شستہ انگریزی میں ہو رہی تھی۔ ہاں، مگر تم یہاں کیسے؟ لارا بولی۔ نیلی آنکھوں میں ہنوز لہراتے تشکیک کے سائے مجھے عجیب لگے۔ میں نے ایک گہری ہمکاری خارج کی اور تھکے تھکے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا، امید تو تھی مجھے کہ یہاں کہیں تم سے میرا سامنا ہو جائے گا، مگر اتنی جلدی اور اچانک کی توقع نہ تھی، کیونکہ تم نے مجھے بتا رکھا تھا کہ تم لوگ تسانگ پو۔ مسٹر شیان، دفتن ہی اس آدھے گنجے سر اور سور جیسے تھوتنے والے نے مجھے درمیان میں ٹوک دیا۔ میں ایک دم چپ ہو کر اسے تند نظروں سے گھورنے لگا۔ پہلے مادام لارا کے سوال کا جواب دو، اپنی کہانی بعد میں سنانا، سمجھے؟ اس کا لہجہ مجھے اکھڑ اور پرغرور سا لگا، جس نے میرے جیسے جنگ باز کے اندر آگ سی بھر دی۔ اور ترکی بترکی میں بھی اسی لہجے میں اس سے مخاطب ہو کر بولا، اپنی زبان سنبھالو مسٹر، اور اپنا لہجہ بھی درست رکھو۔ تم بھی سمجھے یا نہیں؟ میری بھی اسی انداز کے جوابی کلامی وار نے اسے بفرا دیا۔ اسے خود پر کچھ زیادہ ہی غرور تھا۔ وہ ہاتھ چھٹ بھی لگتا تھا۔ اس کی انا اور غرور کو شاید میرے اسی انداز کے جواب نے زبردست دھچکا پہنچایا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ خونخوار نظروں سے مجھے گھورتا اور درندے کی مانند غراتا میری جانب لپکا۔ لارا نے بھی اسے روکنے کی کوشش نہیں کی، جبکہ اس کے باقی دونوں ساتھیوں کی آنکھوں سے جوش اور دلچسپی واضح نظر آنے لگی۔ ماحول یکا کشیدہ ہو گیا۔ اس درندے کو بپھرتا دیکھ کر صوبی کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ اس کا شوہر میوخ مزید پریشان ہو گیا۔ دونوں بچے سہم گئے۔ ان کا پالتو کتا بھی بھونکنے لگا۔ وہ خبیث سیدھا مجھ پر آن پڑا۔ اس نے مجھے آسان لے لیا تھا، لہٰذا جیسے ہی وہ میرے قریب پھٹکا، میں نے اپنی جگہ اطمینان سے کھڑے کھڑے اپنی دائیں ٹانگ مخصوص ٹرک کے ساتھ اس کے پہلو میں اس زور سے رسید کر ڈالی کہ اس کا رخ بدلا، اور وہ چند انچ اچھل کر قریب کی ایک میز پر جا پڑا۔ میز ٹوٹ گئی اور اس کے دو ٹکڑے سمیت وہ بھی فرش بوس ہو رہا تھا۔ لارا ہکا بکا تھی، البتہ اس کی آنکھوں کی مکارانہ چمک ایک لمحے کے لیے تیز ہو کر معدوم ہوئی۔ اس کے باقی دو ساتھی، جن کے چہروں پر کچھ دیر پہلے جوش اور دلچسپی کے بلب جل اٹھے تھے، وہ شاید اپنے تنومند ساتھی کے ہاتھوں میری درگت کے نظارے کے منتظر تھے، لیکن اب اپنے ساتھی ہی کا حشر دیکھ کر دم بخود رہ گئے۔ میں نے اپنے مضروب مد مقابل کی طرف دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں سمجھی، اور اسی طرح کھڑے کھڑے لارا سے مخاطب ہو کر حقارت سے بولا، لیڈی لارا، اپنے اس کتے کو سنبھالو ورنہ اس کا برا حشر کر دوں گا۔ جیکی سٹاپ ناؤ، وہ ایک دم بولی۔ اس کا نام شاید جیکی تھا، جو چوٹ کھانے کے بعد تیزی سے سنبھلا اور اس بار مجھ پر پہلے سے زیادہ ہلہ بولنے کے لیے پر بھی تولنے لگا تھا، مگر اپنی مادام کے حکم پر وہ وہیں رک گیا، لیکن اپنی اس تضحیک پر اس کا چہرہ مسخ ہو گیا۔ بس کرو، اتنی جلدی غصے میں نہیں آ جایا کرو، اور دوست دشمن کی تمیز رکھا کرو۔ جیکی نے اپنا غصہ ٹوٹی ہوئی میز کے ٹکڑوں کو لات مار کر نکالا اور وہیں جم کر کھڑا ہو گیا۔
شکریہ مادام، میں نے مختصراً لارا سے کہا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، وہ بھی مجھے مکاری کی تہ میں دبی محسوس ہوئی۔ وہ بولی، میرا خیال ہے ہمیں آرام سے پہلے کام کی بات کر لینی چاہیے۔ یقیناً میں نے یکسر جیکی کو نظر انداز کر رکھا تھا، اس کی طرف دوبارہ دیکھا تک نہیں۔ لارا نے آتش دان کی طرف ایک نگاہ ڈالی جہاں شینا نیم بے ہوش پڑی تھی۔ یہ کون ہے؟ جب آرام سے گفتگو ہوگی تو سب معلوم ہو جائے گا، میں نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، ہمارا یہاں ذرا فاصلے پر کیمپ ہے، وہیں چل کر بات کر لیتے ہیں۔ ابھی نہیں، صبح بات ہوگی مادام، مجھ پر شدید تھکن طاری ہے اور میں کچھ گھنٹے آرام کرنا چاہتا ہوں، میں نے جواب دیا۔ میرے جواب پر لارا کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا، پھر وہ ہونٹ سکوڑ کر بولی، اوکے، نرڈی کو صبح یہاں بھیج دوں گی، اس کے ساتھ آ جانا۔ پھر اس نے حیران پریشان کھڑے میوخ اور سوبی کی طرف دیکھ کر تحکمانہ درستی سے کہا، ہمارے لیے جو پکایا ہے لے آؤ جلدی۔ سوبی ڈرے ڈرے انداز میں کچن کی جانب بڑھنے کے لیے پلٹی اور ایک ذرا سر اٹھا کر میری جانب دیکھا۔ مجھے اس غریب کی نگاہ میں بے چارگی کا تاثر محسوس ہوا اور میں نے فوراً اپنا ایک ہاتھ آگے کر کے اس کا راستہ روک لیا۔ ٹھہر جاؤ، وہ رک گئی۔ چند لہجے محدود ماحول میں پھر سکوت طاری ہوا۔ تب میں نے لارا سے کھنڈی ہوئی سنجیدگی سے کہا، مادام، یہ اب میرے محسن ہیں، انہوں نے ایک نازک موقع پر ہماری جان بچائی ہے اور یہاں سخت موسم میں پناہ دی ہے۔ تمہارے یہ 3 ہٹے کٹے ساتھی کس کام کے ہیں؟ باہر شکار موجود ہے، ان سے کہو کہ آدھا شکار ساتھ لے جائیں، باقی ہمارے لیے چھوڑ دیں۔ یہ بھی تم پر میرا احسان ہے کہ اپنا شکار کیا ہوا تمہیں دے رہا ہوں، ورنہ تم خود بھی شکار کر سکتے ہو۔ باہر میدان کھلا پڑا ہے۔ مسٹر شیان، لارا برہم سی ہو گئی، مت بھولو کہ تم ہمارے اعلی کار ہو۔ ہرگز نہیں، میں نے بھی فوراً اور بلا خوف کہا۔ میں چند دن پہلے تم سے لاسل کی رابطے کے دوران یہ کہہ چکا ہوں کہ میں تمہارا زر خرید نہیں ہوں۔ جو معاملہ ہم دونوں کے درمیان ہے وہ خالصتاً پیسے اور برابری کی بنیاد پر ہے، اس سے آگے کچھ نہیں۔ یہ بات درست تھی کیونکہ چند دن پہلے میں نے لاسل کی رابطے کے دوران لارا کو اس کے اسی تحکمانہ لہجے پر بڑی رکھائی سے یہ باور کرا دیا تھا۔ جیکی سمیت اس کے دونوں مشٹنڈے ساتھیوں کی آنکھوں میں میرے لیے بڑی خونخوار چمک ابھری۔ وہ اپنی مادام کے حکم کے بے چینی سے منتظر نظر آنے لگے کہ کب وہ انہیں مجھ پر پل پڑنے کا اشارہ کرے اور تینوں میری تکہ بوٹی کر کے رکھ دیں۔ میرے جواب پر لارا کے حسین چہرے پر بھی ایک لمحے کو طیش کی سرخی ابھری، مگر شاید کسی مصلحت کے تحت اس نے ایک گہری سانس لے کر جیسے خود کو پرسکون کر لیا اور بولی، ٹھیک ہے، ہم چلتے ہیں، کل صبح نرڈی تمہیں لینے آ جائے گا۔ نرڈی شاید تند ہو جیکی کے علاوہ ان دونوں میں سے کوئی ساتھی تھا۔ میں نے اس کی بات پر صرف اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ وہ تینوں باہر چلے گئے۔ یہ بہت خطرناک لوگ تھے، لیکن حیرت ہے کہ تم انہیں کیسے... ان کے مکان سے نکلتے ہی میوخ نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات تلے مجھ سے کہنا چاہا، مگر میں اسے نظر انداز کرتا ہوا شینا کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کی حالت اب کچھ بہتر ہونے لگی تھی۔ سوبی نے اس کا جڑی بوٹیوں سے خوب علاج کیا تھا، البتہ زخم کو بھرنے میں وقت درکار تھا۔ اب موجودہ حالات میں شینا کا ساتھ میرے لیے اور بھی ضروری ہو گیا تھا، لیکن ان صحرائی عقاب والوں کی یہاں موجودگی بھی خطرے سے خالی نہ تھی۔ وہ بنی بنائی راہ کھوٹی کر سکتے تھے۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ کل صبح یہ میری ان باتوں سے کس طرح مطمئن ہونے والے تھے جو میں سوچ چکا تھا۔ میں تھکا ہوا تھا اور نیند سے بھی میرا برا حال ہو رہا تھا۔ میری وجہ سے اگرچہ دونوں میاں بیوی کو حوصلہ ہوا تھا، مگر وہ اب بھی انجانے خوف کا شکار تھے۔ ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں کل صبح تک انہیں سنبھال لوں گا، بلکہ انہیں یہاں سے کوچ کرنے پر بھی مجبور کر دوں گا۔ یہ اب تمہیں تنگ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ میں نے ان دونوں کی طرف دیکھ کر کہا، کیا میں چند گھنٹے آرام کر سکتا ہوں؟ ضرور، میوخ نے کہا اور پھر اپنی بیوی سے کچھ بولا۔ وہ میرے لیے فوراً سمور کا گرم بستر لے آئی، جو میں نے آتش دان کے قریب اور شینا سے ذرا فاصلے پر بچھا لیا اور سو گیا۔ نہ جانے رات کے کس پہر اچانک میری آنکھ کھلی۔ میں ہڑبڑا کر جاگا لیکن خود کو بے بس پایا۔ گہری نیند اچانک ٹوٹنے پر پہلے تو میرا دماغ ہی بوجھل سا رہا۔ چند لہجے تک میری سمجھ میں ہی نہ آ سکا کہ ہوا کیا ہے۔ حواس بحال ہوئے تو خود کو پہلو کے بل پایا، اس طرح کہ میرے دونوں ہاتھ پشت کی طرف بندھے ہوئے تھے۔ ماحول میں ہڑبونگ سی مچی ہوئی تھی، گھٹی گھٹی چیخیں، رونے اور سسکنے کی آوازیں، اس درمیان شیطانی قہقہے اور انسانی غراہٹیں تھیں۔ میں نے دیکھا وہ شیطانی ٹولہ ایک بار پھر وہاں آن دھمکا تھا۔
نہ جانے رات کا وقت تھا یا صبح دم بیدار ہو چکی تھی۔ میرے دونوں میزبان میاں بیوی اپنے دونوں معصوم بچوں کے ساتھ ایک کونے میں کھڑے خوف سے تھر تھر کانپ رہے تھے اور میری طرف تکے جا رہے تھے۔ بچے اپنی ماں اور باپ کے عقب میں دب کے کھڑے تھے۔ لارا کے ہاتھ میں لمبی نال والا پستول چمک رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی مکارانہ چمک اب ایک مسکراہٹ تلے ظاہر تھی۔ اس کے دو ساتھی بھی اسلحہ بدست اس کے دائیں بائیں موجود میری جانب زہرخند مسکراہٹ سے گور رہے تھے۔ جیکی میرے بالکل قریب کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر صفاقانہ تاثرات تھے۔ شینا کو بھی جگا دیا گیا تھا اور وہ بے چین اور پریشان سی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے اوپر سے گرم موٹا لحاف ہٹا دیا گیا تھا۔ پل کے پل مجھے یہ سمجھنے میں مطلق دیر نہ لگی کہ انہوں نے دھوکے سے دوبارہ شب خون مارا تھا اور جیکی نے مجھے سوتے ہوئے جکڑ بند کر ڈالا تھا۔ میرے میزبان کا کتا ان پر بری طرح بھونکنے لگا تو جیکی نے نرڈی کو اشارہ کیا۔ نرڈی نے اس معصوم بے زبان کو جا دبوچا اور ساتھ ہی خنجر نکال لیا۔ اپنے پالتو کتے کے نرڈی کے ہاتھوں متوقع بے رحمانہ حشر کے تصور سے سوبی اور میوخ چیخ پڑے۔ دونوں بچے بھی رونے لگے لیکن نرڈی کتے کو باہر لے گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس معصوم بے زبان کی آخری چیخ ابری اور خاموشی طاری ہو گئی۔ نرڈی جب لوٹا تو اپنا خون آلود خنجر صاف کر کے اپنی پنڈلی میں اڑس رہا تھا۔ نرڈی کی اس بے رحمی پر قہر و غضب تلے میری حالت غیر ہونے لگی۔ سوبی اور بچے رونے لگے۔ میوخ نے دکھ سے اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ ان کا پالتو کتا شاید بہت عرصے سے ان کے ساتھ رہتا تھا، بلکہ ان کے مختصر خاندان کا حصہ بن چکا ہوگا۔ یہ سب کیا ہے مادام؟ میں نے پہلو کے بل لیٹے لیٹے لارا کو گھورتے ہوئے حلق کے بل چلا کر کہا تو اسی وقت قریب کھڑے جیکی کی ٹانگ حرکت میں آئی، جس کی زوردار ضرب میرے پیٹ پر پڑی۔ میرے منہ سے درد انگیز کراہ نکلی اور میں دوہرا ہو گیا۔ یہی نہیں، اس نے دوسری ٹانگ بھی چلا دی۔ میں تب تک اپنی سانس روک کر اپنے پیٹ کے عضلات کو تکلیف کی شدت سے بچانے کے لیے سخت کر چکا تھا، اسی لیے دوسری ضرب سے مجھے کم تکلیف محسوس ہوئی۔ اس رذیل نے اس پر بھی بس نہ کیا اور لاتوں کی ضربات سے اپنی بھڑاس نکالتا چلا گیا، یہاں تک کہ میرے حلق سے چیخیں برآمد ہونے لگیں اور شینا نے میرا یہ حشر دیکھ کر چلانا شروع کر دیا۔ لارا نے اپنے ایک ساتھی کو مخصوص اشارہ کیا تو وہ فوراً لپک کر شینا کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اس کے اپنے ہی ساتھی یعنی جیکی نے ہاتھ روک کر اسے روک دیا۔ رک جاؤ نرڈی، میں مادام کے حکم سے سب سنبھال لوں گا۔ نرڈی نامی وہ آدمی شیطانی انداز میں ہنستا ہوا واپس پلٹ کر اپنی جگہ پر جا کھڑا ہوا۔ لارا نے شاید اپنے اس بفرے ہوئے کتے جیکی کو میرے سلسلے میں فری ہینڈ دے دیا تھا۔ وہ مجھے چھوڑ کر شینا کی طرف بڑھا۔ اس سنگ دل نے شینا کے زخمی پہلو پر لات چلا دی۔ شینا کے حلق سے شدت درد تلے ایسی چیخ ابری جیسے وہ آخری ہو۔ اس کے پہلو کا زخم کھل گیا۔ جڑی بوٹیوں کے لیپ نے جریان خون روکنے کا جو بند باندھ رکھا تھا وہ جیسے ٹوٹا تو وہاں سے سرخ اور گاڑے خون کی ندی بہہ نکلی۔ وہ کسی زخمی بلی کی طرح سکڑ کر کپ کپاتی اور گھٹے گھٹے انداز میں کراہتی رہی۔ اس کے چہرے پر موت کی زردی چھانے لگی۔ شینا کی یہ حیت قضائی تڑپا دینے والی تھی۔ شینا کا زندہ رہنا میرے لیے ضروری تھا۔ ساتھ ہی مجھے پچھتاوا ہوا کہ میں ان مکار اور سنگ دل لوگوں سے غافل کیوں ہوا۔ یہ لوگ بے رحم اور شفاق ہی نہیں بلکہ حد درجے کے مکار بھی تھے۔ جیکی بے رحمی سے ہنسنے لگا اور ساتھ ہی میری جانب تپا دینے والے انداز میں گھورا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے وحشت انگیز انتقام اور بغض کی آگ بھڑک رہی تھی۔ گزشتہ رات میں نے اس کی پرغرور انا کو جو دھچکا پہنچایا تھا وہ اب اس کا ادھار چکا رہا تھا، لیکن لارا سے مجھے یہ امید نہ تھی کیونکہ وہ مجھ سے برابری کے لیول اور دوستانہ انداز کا برتاؤ رکھے ہوئے تھی، اور اسی نے اپنے منہ چڑھے اور غصہ ور ساتھی جیکی کو میرے ساتھ الجھنے سے منع بھی کیا تھا، مگر اب شاید لارا کی اپنی بدنیتی اور مکاری بھی کھل کر میرے سامنے آ چکی تھی۔ بدقسمتی سے میں اسی دھوکے میں رہ گیا تھا کہ بمبورگا کے مجسمے کے حصول کے سلسلے میں لارا میرے ساتھ مصالحت سے پیش آئے گی، لیکن ان لوگوں نے شاید رات یہاں سے جانے کے بعد کچھ اور ہی منصوبہ بنا لیا تھا، اور یقیناً اس میں جیکی کے ہی مشورے کا زیادہ دخل ہو سکتا تھا۔ لارا، میں حلق کے بل چیخا۔ میرا انداز للکارنے والا تھا۔ یہ تم اچھا نہیں کر رہی ہو۔ اپنے اس بزدل کتے کو پٹا ڈال دو، اس سے پہلے کہ تمہارے اور میرے بیچ رامو والے معاملے کی بات ختم ہو جائے۔ میں نے دانستہ ابھی بھمبورگا والے مجسمے کا ذکر نہیں کیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ لارا کچھ عقل مندی سے کام لے گی، مگر اس نے بدستور مکارانہ خاموشی اختیار کرتے ہوئے لا تعلقی کا رویہ قائم رکھا اور اپنے خار کھائے ساتھی جیکی کی طرف دیکھا
اشارہ کلیئر تھا، جیکی جیسے وحشی درندے کو وہ فری ہینڈ دے چکی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جیکی پرتعش انداز میں دوبارہ میری جانب بڑھا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے میرا گریبان پکڑا، پھر اٹھا کر مجھے کرسی پر گرانے کے سے انداز میں بٹھا دیا اور قہر آلود لہجے میں گررا کر بولا، اب ایک لفظ بھی مادام کے لیے منہ سے نکالا تو تیرا حشر خارش کھائے کتے کی طرح کر ڈالوں گا۔ اس نے یہ بات میرے چہرے کے اتنے قریب ہو کر کہی کہ اس کے سور جیسے تھوتنے سے جھاگ کے چھینٹے اڑتے میں نے اپنے چہرے پر محسوس کیے۔ مجھے اس ناپاک درندے سے کراہت آنے لگی، لیکن اس نازک موقع پر بھی اسے جواب دینے سے خود کو روک نہ سکا۔ مار کھائے ہوئے بزدل سور، میرے ہاتھ کھول کر دیکھ، تجھے معلوم ہو جائے گا کہ کون کس کا خارش زدہ کتے والا حشر کرتا ہے۔ میرے اس جواب نے جیکی کے تن بدن میں جیسے آگ لگا دی۔ اس کی سور جیسی چنی چنی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے سلسلے میں کوئی انتہائی قدم اٹھاتا، لارا کی آواز نے اسے روک دیا۔ جیکی، یہ تمہیں تیش دلاتا رہے گا اور ہمارا وقت ضائع کرتا رہے گا۔ کام کی بات پوچھو اس سے، یہ سب چھوڑو۔ جیکی بھنا کر رہ گیا، پھر لارا خود آگے بڑھی اور جیکی کو پیچھے ہٹا دیا۔ شینا کی گھٹی گھٹی چیخیں مجھے بے چین کیے دے رہی تھیں۔ لارا میرے قریب آ کر مکارانہ انداز میں بولی، ڈیئر شیان، بس ختم کرو اب، وہ مجسمہ میرے حوالے کر دو۔ بغیر کسی ڈیلنگ کے ہم چلے جائیں گے یہاں سے۔ میں پہلے تو خونخوار نظروں سے اس مکار عورت کو گھورتا رہا، پھر اس لہجے میں بولا، لارا، تم نے یہ میرے ساتھ اچھا نہیں کیا ہے۔ اب تم فالتو باتوں میں وقت ضائع کر رہے ہو۔ لارا درمیان میں بولی، ہماری بوٹ کو حادثہ پیش آ گیا تھا۔ نیپالی اور تبتی فورسز سے جان بچا کر ہم پہاڑی نالے میں بوٹ سمیت جا گرے تھے، وہاں سے بچتے بچاتے یہاں تک پہنچے۔ میں نے سوچا اس سمجھے منصوبے کے تحت کہا۔ لارا کی بھویں سکڑ گئیں، نیلی آنکھوں میں الجھن تیر گئی، پھر وہ بولی، ٹرانسمیٹر تمہارے پاس موجود تھا، میں نے تمہیں ہدایت کر رکھی تھی کہ پل پل کی اطلاع مجھے دیتے رہو۔ شینا تکلیف اور جریان خون کی وجہ سے ہنوز کراہ رہی تھی، سو بھی بیچاری اس دہشت زدہ ماحول کے باوجود اس کی مدد کرنے کے لیے ڈرتے ڈرتے اس کی جانب بڑھی تھی، مگر مردود جیکی نے بے دردی سے اسے بالوں سے پکڑ کر پیچھے دھکیل دیا۔ اس کے دونوں معصوم بچے ماں کی چیخ پر رو پڑے۔ لارا کے دو ساتھی انہیں ڈرا دھمکا کر خاموش کرانے کی کوشش کرنے لگے۔ میوخ نے اپنی بیوی کو سنبھال لیا۔ لارا، یہ میری ساتھی ہے، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے، میں نے کہا۔ لارا نے شینا کی طرف دیکھا۔ میں پھر بولا، اس عورت کو اجازت دو، وہ اسے سنبھال لے، ورنہ ہمارے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ سب ختم ہو جائے گا۔ ضد کا میں بھی کچا نہیں ہوں۔ میرے لہجے میں جانے ایسا کیا تھا کہ لارا نے ایک گہری سانس لے کر سوبی کو اجازت دے دی۔ جیکی کے چہرے پر ناگواری کے آثار ابھرے۔ وہ بلند آواز میں لارا سے بولا، مادام، یہ اس کی کمزوری لگتی ہے، ورنہ یہ مجسمے کے بارے میں کبھی نہیں بتائے گا۔ جیکی ایک نمبر کا رذیل آدمی تھا۔ شینا سے متعلق میری بے چینی کو بھانپ گیا تھا، لیکن داؤ کھیلنا میں بھی جانتا تھا۔ میں نے کہا، مجسمے کی تلاش کے لیے تم لوگوں کو اب میری ضرورت پڑ سکتی ہے۔ میں نے ایسا بم اچھالا تھا کہ لارا سمیت جیکی بھی بری طرح چونکے۔ تلاش؟ کیا مطلب؟ لارا کے منہ سے برآمد ہوا۔ میرا خیال ٹھیک نکلا، وہ مجھے صحیح سلامت یہاں پا کر سمجھے تھے کہ مجسمہ میرے ہی پاس ہے اور میں اتنی آسانی سے انہیں نہیں بتاؤں گا، لہٰذا مجھ پر دہشت جما کر وہ اسے حاصل کرنے کی تگ و دو میں تھے۔ میں نے بتایا نا کہ بوٹ کو حادثہ پیش آ گیا تھا، مجسمے سمیت دو ساتھی بھی بہتے پہاڑی نالے سے نیچے جا گرے تھے۔ میں نے چال جاری رکھی۔ مجسمہ جس جگہ پانی میں غرق ہوا وہ مقام مجھے ازبر ہے۔ اوہ، لارا کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ میرا دل اندر سے یک بارگی زور سے دھڑکا۔ حالات ہی ایسے تھے کہ لارا کو میرے جھوٹ پر سچ کا گمان ہوا تھا۔ مادام یہ بکواس کر رہا ہے، جیکی گررایا، مجسمہ اسی مکان میں چھپا رکھا ہے۔ تو پھر دیر کس بات کی ہے، تلاشی لو پورے مکان کی۔ لارا نے انہیں حکم دیا۔ آن کی آن میں ان بدبختوں نے سارا گھر الٹ دیا۔ مجسمہ ان کے ہاتھ نہیں لگا۔ سوبی اور میوخ سے بھی ڈرا دھمکا کر پوچھا گیا۔ ان بیچاروں کو بھلا کیا معلوم تھا؟ انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا تو ان پر تشدد کیا گیا۔ شینا بے ہوش ہو چکی تھی۔ لارا نے سوبی کو اسے سنبھالنے کی اجازت دے دی تھی، لیکن اب مکان میں سب کچھ بکھر چکا تھا۔ مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ میری وجہ سے میرے مہربان میزبانوں کو یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑ رہا تھا۔ میرے دماغ میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ میرے اندر ایک طوفان تھا جو امٹنے کو بے چین تھا۔ ایک آتش فشاں اندر ہی اندر ابلنے لگا تھا۔ ہر طرح سے ناکام ہونے کے بعد جیکی بفرے ہوئے سور کی طرح بے ہوش اور نیم مردہ حالت میں پڑی شینا کی طرف لپکا۔
सोबी को एक बार फिर उसने बेदर्दी से परे धकेल दिया और शीना को गर्दन से पकड़कर दबोच लिया और फिर गर्दन मोड़कर सफाक लहजे में गुर्राते हुए मुझसे बोला, शयान आखिरी मौका दे रहा हूँ, मुजस्समा कहाँ है? जैकी की इस बेरहमी पर मेरा खून खौलने लगा। मैंने कहा, जैकी, मैंने कहा ना मुजस्समे तक मैं तुम लोगों की रसाई में मदद कर सकता हूँ। जैकी गुर्राया, फिर उसने अपने लिबास से तेज़ धार करोली निकाल ली। वो उसे शीना के जिस्म में घोंपने वाला था कि अचानक एक तेज़ सीटी की आवाज़ पर सब चौंक पड़े। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामाईन, लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।